Indian Independence Day. Respected teachers and my dear friends and honorable judges، یہ تینوں کے تینوں خطابیہ الفاظ ہیں۔ یہاں سب سے پہلے آپ اپنی تقریر کی شروعات جہاں پر آپ کریں گے، یہاں پر چاہے تو آپ بسم اللہ کر سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، in the name of Allah the most gracious the most merciful۔ اس کے بعد آپ یہ پڑھیے respected teachers my dear friends and honorable judges، معزز اساتذہ کرام، میرے پیارے دوستو، اور قابل احترام مہمانان کرام۔ ججز کون لوگ ہوتے ہیں؟ اسٹیج پر تشریف فرما جو مہمانان کرام ہیں ان کو ججز کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I wish you a very happy Independence Day۔ میں آپ سب کو یوم جمہوریہ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ I wish you کا مطلب میں آپ لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی کی۔ My name is خورشید، یہاں پر آپ اپنا نام تحریر کریں۔ My name is راشد، my name is انور etc۔ I am a student of مدرسہ اور اسکولز نیم، یہاں پر آپ اپنے مدرسے کا نام یا اسکول کا نام لکھیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ لکھیں، نہیں تو آپ یہاں پر میرے ادارے کا نام بھی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں پھر بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے میرے ادارے کے لیے تو آپ بول سکتے ہیں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف IIEL دیوبند۔ IIEL کا فل فارم ہوتا ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انگلش لینگویج دیوبند۔ Today I feel honored to speak a few words on the great occasions of Indian Independence Day۔ Today I feel honored، میں بہت زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں آج اس موقع پر۔ honored کا مطلب ہوتا ہے عزت، احترام دینا۔ I feel honored، میں بہت زیادہ اپنے آپ کو معزز محسوس کر رہا ہوں۔ To speak a few words، کچھ کلمات بولنے کے لیے جو مجھے موقع دیا گیا ہے، honor دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک عزت بخشی گئی ہے۔ On the great occasions of Indian Independence Day، اس بڑے یوم آزادی کے یوم آزادی کے ایک بڑے شبھ اوسر پر، شبھ اوسر کہہ لیجئے یا پر مسرت موقع پر۔ We celebrate this day on 15th August every year with pride and respect۔ ہم مناتے ہیں اس دن کو ہم مناتے ہیں ہر 15 اگست کو، ہر سال 15 اگست کو ہم اس دن کو مناتے ہیں with pride، بڑے ہی فخر اور بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ۔ Dear friends، India was under British rule for nearly 200 years۔ ہندوستان لگ بھگ 200 سالوں تک انگریزی حکومت میں تھا۔ Our ancestors suffered a lot under their unjust rule۔ ہمارے بڑے بزرگ لوگوں نے بہت زیادہ سفرڈ، پریشانیاں اٹھایا۔ الاٹ کا مطلب بہت زیادہ، انہوں نے بہت زیادہ پریشانیاں اٹھایا انڈر دیئر انجسٹ رول۔ انجسٹ کا مطلب غیر منصفانہ، جسٹ کا مطلب منصفانہ، انجسٹ غیر منصفانہ۔ ان کے غیر منصفانہ قانون کے تحت، انڈر کا مطلب تحت، ہمارے بڑے بزرگ پرکھوں نے ان کے غیر منصفانہ قانون کے تحت بہت زیادہ پریشانیاں اٹھایا۔ They lost their land، انہوں نے اپنی زمینیں کھوئی۔ فریڈم، آزادی کھویا۔ کلچر، تہذیب و تمدن کو کھویا۔
اینڈ ڈگنیٹی اور اتحاد و اتفاق کو کھویا. نہیں، ڈگنیٹی کا مطلب اپنی عزت کو کھویا، یہ کہہ سکتے اپنی عزت کھوئی. ٹھیک ہے. بٹ دے نیور گیو اپ، لیکن کبھی وہ چھوڑے نہیں، ہار نہیں مانے، کبھی انہوں نے چھوڑا نہیں. دے کنٹینیوڈ ٹو اسٹرگل اینڈ فائنلی آن 15 اگست 1947 انہوں نے اپنے جہد و تسلسل یا کلی اپنے مجاہدے کو مسلسل جاری رکھا اور بالآخر 15 اگست 1947 کو وہ لوگ آزاد ہو گئے. 15 اگست 1947 کو انڈیا گاٹ فریڈم، ہندوستان آزاد ہوا. آفٹر اے لانگ اینڈ ہارڈ فائٹ، ایک لمبی اور نہایت ہی مشکل لڑائی کے بعد. ڈیئر نیشنل بردرز اینڈ سسٹرز، میرے معزز قومی بھائیوں اور بہنوں، now let me draw your attention to a very important point. اب مجھے آپ کی توجہ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف کھینچنے دیجیے. Unfortunately، بدقسمتی سے many people today forget the great sacrifices made by Muslims during the freedom struggle. Many people، بہت سے لوگ today، آج، forget، بھول جاتے ہیں the great sacrifices، ان بڑی قربانیوں کو made by Muslims، جو مسلمانوں کی طرف سے ادا کی گئی during the freedom struggle یعنی یوم آزادی کے جد و جہد میں. from the first freedom war of 1857، 1857 کی پہلی جنگ آزادی، یہ فریڈم وار کا مطلب ہوگا جنگ آزادی. 1857 کی جنگ آزادی سے ٹو دا فائنل وکٹوری ان 1947، 1947 میں فائنل فتح تک مسلمز پلیڈ اے کی رول، مسلمانوں نے ایک خاص قسم کا رول ادا کیا. ڈیئر بردرز اینڈ کامریڈز، میرے معزز بھائیوں اور معزز سامعین کرام، ڈو یو نو ہو واز دا فرسٹ پرسن ٹو ریز دا وائس اگینسٹ دا برٹش؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کون تھے وہ صاحب جنہوں نے پہلی دفعہ برٹش کے خلاف آواز اٹھائی تھی؟ It was no one else but شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. Who warned Muslims about growing power of the British، جنہوں نے برٹش کی برٹش پاور یعنی برٹش کی طاقت بڑھتی ہوئی، گروئنگ پاور کا مطلب بڑھتی ہوئی طاقت، برٹش کی بڑھتی ہوئی طاقت کے بارے میں مسلمانوں کو وارن کیا، آگاہ کیا، متنبہ کیا. آفٹر ہیم، ان کے بعد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اینڈ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ fought bravely against the British، انہوں نے بڑے ہی بہادرانہ انداز میں برٹش کے خلاف لڑائی کیا. in the early 1800 years، لگ بھگ 18ویں شتابدی میں یا 18ویں صدی میں. 18ویں صدی کی جب شروعات ہوئی تھی تبھی مسلمانوں میں جاگرکتا پیدا ہو گیا، اور مسلمانوں نے، چونکہ مسلمان کبھی بھی غلامیت کی زنجیر میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہے. ایسا اس لیے ہے کہ غلامیت یعنی غلامی کے حالت میں ہم اللہ رب العزت کی صحیح طریقے سے ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے مسلمان مرتا تو ہے، سب کچھ کھو دیتا ہے. جیسے دیکھو فلسطین والوں کے، غزہ والوں کے، آج انہوں نے سب کچھ کھو دیا. غزہ کیا تھا آج کیا ہے دنیا دیکھ سکتی ہے. ملبے کا ڈھیر ہے، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، لوگوں نے اپنے بچے شہید کر دیے،
امریکہ اور اسرائیل کا خواب ہے کہ سارے لوگ یہاں سے بھاگ جائیں، اپنی زمین چھوڑ دیں اور یہ لوگ کہیں اور جا کر بس جائیں۔ یہ تیار ہوئے، ہم کسی اور سے بات کریں گے، انہیں بسائیں گے، ان کا جان نہیں لیں گے، لیکن اگر یہ نہیں بھاگیں گے تب تو ہم انہیں ماریں گے، کاٹیں گے، ٹھیک ہے، انہیں ختم کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا ڈریم لینڈ ہے۔ ہم اس زمین کو اسنیچ یعنی اسے چھیننا چاہتے ہیں، غزہ کی پٹی کو، اور وہاں پر ہم اپنا ڈریم بنانا چاہتے ہیں، وہاں پر ہمارا ایک خواب ہے، وہ ہم سجانا چاہتے ہیں۔ دیکھو کیسی دنیا ہے، لوگ اپنے خواب کو سجانے کے لیے انسانوں کو، لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ بردرز اینڈ سسٹرز، آج یہاں غزہ کے اندر لوگ اتنی مشکل بھری زندگی گزار رہے ہیں، سیکریفائسز ہے، اپنے لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بچوں کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ انہیں آزادی چاہیے، انہیں آزادی چاہیے، انہیں اسرائیلی حکومت سے آزادی چاہیے، انہیں اپنی زمین چاہیے جہاں پر وہ ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے اسی طریقے کی قربانیاں پیش کیا تھا۔ کہتے ہیں 1857 1857 کی غدر کی جو جنگ ہوئی تھی، دا فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 1857 میں جنگ آزادی پر شروع ہوئی تھی، بہادر شاہ ظفر دا لاسٹ مغل امپیرر، اور بہادر شاہ ظفر یہ آخری مغل حکومت حاکم تھے، بیکیم اٹس لیڈر، یہ اس غدر کے ایک طریقے سے لیڈر بنے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا احمد شاہ and thousands of Muslim scholars gave their lives for the country، اور ہزاروں مسلمانوں نے اور ہزاروں اکابرین نے، علماء کرام نے اپنی زندگیاں قربان کر دی فار دا کنٹری، ملک کے لیے۔ انگریز کا ایک لارڈ کہتا ہے، مطلب اس کا جو ایک ادھیکاری ہے وہ کہتا ہے there was no any tree between Red Fort to the you can say the old Delhi یعنی چاندنی چوک، on every tree the ulamas were hanging، thousands and the lakhs of ulama were burnt alive، and the lakhs pieces of the holy Quran was burnt alive۔ انگریز سب سے زیادہ اگر کسی کے مخالف تھے اس ہندوستان میں تو وہ مسلمانوں کے تھے، کیونکہ انہوں نے حکومت تو مسلمانوں سے چھینی تھی۔ اگر آپ میرے سے میرا سامان چھینیے گا تو میں آپ سے لڑوں گا یا میرا پڑوسی لڑے گا جو کہ ہندو ہے۔ ہندوز اتنے شروعات سے نہیں ہیں۔ فرسٹ جو ورلڈ وار ہوا، فرسٹ جو آزادی کی لڑائی ہوئی، جس میں انگریزوں نے، اسکرین نہیں دکھ رہی ہے، سنیے گا۔ لیٹ us not forget مولانا ابوالکلام آزاد۔ بھائی صاحب اس موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے۔ who was the great freedom fighter، وہ ایک بڑے مجاہد آزادی تھے، and first educational minister of Indian independent India، اور ہندوستان کے آزاد ہندوستان کے پہلے ایجوکیشنل منسٹر یعنی تعلیمی صدر تھے۔ ریسپیکٹڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرے معزز لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مرد اور عورتوں کو کہتے ہیں، لیٹ می ایکسپریس مائی میسج ٹو یو آل، میرا پیغام آپ سبھی کو بتانے دیجیے۔ فریڈم اس ٹو ایزیلی، یہ آزادی ہم تک آسانی سے نہیں آئی ہے۔ It came after the sacrifices of lakhs of brave men and women، لاکھوں بہادر مردوں اور عورتوں کی قربانیوں کے بعد یہ آزادی ہم تک آئی ہے، including a large number of Muslims، لاکھوں لوگوں نے اس آزادی کے لیے قربانی دی، جس میں مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی، اس میں ہندوز بھی تھے، سکھ بھی تھے، سبھی لوگوں نے مل کر کے 1947 کے موقع پر انگریزوں کے خلاف لڑے۔ لیکن جو شروعاتی مرحلہ تھا جہاں پر اس جنگ کا آغاز ہوا، ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ سب مسلمانوں نے ہی لڑی۔ بعد میں یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دیگر قومیں اس میں شریک ہونی شروع کی،
ٹوڈے وی مسٹ ویلو دس فریڈم. آج ہمیں ضرور اس آزادی کو ویلو دینا چاہیے، عزت دینی چاہیے. وی مسٹ لیو ان یونٹی اینڈ پیس. ہمیں اس ملک میں ہندو مسلمان سب کو اتحاد اور اتفاق کے امن و سکون کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن ہماری ہندوستان کو نظر لگ گئی، جیسے ہی یہ ہندوستان آزاد ہوا اسی وقت اس سے کچھ سمے پہلے ہی یہاں پر آر ایس ایس کا استھاپنا ہو گیا. یہ کیا ہے آر ایس ایس؟ آر ایس ایس وہ ہیں جنہوں نے آزادی کے اندر تو خود حصہ نہیں لیا، لیکن وہ آزادی سے پہلے سے ہی ان کا ٹارگیٹ تھا کہ آزادی کے بعد اب ہمارا کنٹری ہندو اسٹیٹ بن جائے. اور اسی خواب کے ساتھ ان کے بڑے بڑے جو لوگ تھے انہوں نے یہی خواب دیکھا تھا، لیکن سوئے اتفاق ان کا یہ خواب آزادی کے موقع پر نہیں پورا ہوا. 1947 میں آزادی کے بعد جناح نے ایک نئے ملک کا ڈیمانڈ کر دیا اور پھر ہمارے لولی کنٹری ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ بھی سب انگریزوں کی چال تھی. جب مسلمان پاکستان جا رہے تھے تب مولانا ابوالکلام آزاد چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے کہ اے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو، تم ان بھائیوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. اور اس وقت ابوالکلام آزاد نے گیس کر لیا تھا کہ آج سے 50 سال بعد مسلمانوں کی بہت بری حالت آنے والی ہے، 100 سال بعد بہت بری حالت آنے، اور یہی ہو رہا ہے. ابھی ہم لوگ 75 سے 76 سال گزار چکے ہیں. آر ایس ایس نے اپنا قدم بہت زیادہ ملک میں جما لیا، ہر جگہ جمایا. جتنے بھی سرکاری سنستھا ہیں وہاں پر آر ایس ایس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو حاکم ہیں وہ آر ایس ایس کے لوگ ہیں، جتنے بھی حکومت کے ادارے ہیں سب میں آر ایس ایس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ایک مشن ہے ہندو اسٹیٹ بنانا. انفارچونیٹلی آزادی کے بعد ہندوستان ڈیوائیڈ ہوا اور دو حصوں میں تقسیم ہوا، پاکستان اور ہندوستان. پاکستان تو ایک مسلم اسٹیٹ بنا لیکن ہندوستان نہیں بن سکا. یہاں کی سیکولرزم کو اپنایا گیا. دھنیواد دیجئے، شکریہ ادا کیجئے، دعائیں دیجئے بھیم راؤ امبیڈکر کا، جنہوں نے ایک ایسی سویدھان لکھی جس کے اندر ہر ایک کو رائٹ دیا، ہر ایک کو حق دیا. کسی کو کہا کہ یہ انڈیا کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ نہ ہندو کی ہے نہ مسلمان کی ہے، سب کی ہے، اور اسی کے اندر اتحاد اور امن کے ساتھ رہنا ہے. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس ہمارے مسلم کمیونٹی کی ایک بہت بڑی جو یہ کہہ لیجیے وہ ہمارے خلاف آئی. بہرحال ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ اصلیت کیا ہے. ہم نے اس آزادی کے لیے قربانیاں دیا ہے. We should never forget our past. ہمارے پاسٹ کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے. We must contribute to the progress of our country through honesty. ہمیں ضرور اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لینا چاہیے ایمانداری کے ساتھ، ایجوکیشن، تعلیم کے ساتھ، اینڈ ہارڈ ورک اور محنت کے ساتھ. Let us pray for our beloved country. چلیے ہم اپنے اس beloved country، اس پیارے سے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے ملک کی حفاظت کی دعا کریں گے. اللہم احفظ بلادنا الہند، اے اللہ ہمارے شہر ہند کی حفاظت فرما. وجعلها بلادا آمنا مطمئنا، اور ہمیں اس ملک کو نہایت ہی امن اور پرسکون بنا، امن والا بنا. وسائر بلاد المسلمین، اور جتنے بھی مسلمانوں کے کنٹریز ہیں سبھی کے اندر امن بنا، سکون بنا. جب تک یہ امن نہیں ہوگا ہم بہت پریشان رہیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو مائی اسپیچ کیئرفلی. میری تقریر بغور سماعت فرمانے کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.